हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? हमारा नॉवेल कार्पे डिएम और आज हम उसका पढ़ेंगे एपिसोड नंबर 4। वो उसकी कम तनख्वाह पर गुजारा नहीं कर सकती थी, फिर वो एक बार में जॉब करती रही। सरीना तब महज 6 साल की थी। उसकी माँ अगले कई सालों में बार होस्टेस के अहदे पर फाइज हो गई। उन्हीं दिनों वो अपने दूसरे शौहर से मिली थी। वो बार में सिर्फ और सिर्फ शगुफ्ता के लिए आया करते थे। शगुफ्ता अपनी जिंदगी से खुश थी, लेकिन अपने लिए एक अमीर घराने के बेटे को मोहब्बत में पागल देखकर वो मजीद उसे टाल नहीं सकी। उसका सौतेला बाप एक शरीफ नफ्स शख्स था। उसे शगुफ्ता से निकाह करके इज्जत से अपने घर ले जाना था, यहाँ तक कि उससे सलीना की वजूद से भी कोई मसला नहीं था। लेकिन फिर जो सोचा वैसा ना हो सका। उसने अपार्टमेंट का दरवाजा बंद किया और लिफ्ट की जानिब बढ़ाई। कार पार्किंग एरिया में आगे बढ़ते हुए लम्हे भर के लिए उसे कुछ महसूस हुआ था। वो ठहर सी गई, फिर पलटकर खौफजदा निगाहों से अपने पीछे देखा। मगरिब बीत चुकी थी और पार्किंग एरिया खासा सुनसान हो रहा था। घबराकर उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और अंदर आ बैठी। अगले ही पल अब वो सड़क पर सोचों में गुमसुम सी ड्राइव कर रही थी। उसकी माँ और एहसन अली ने शादी कर ली। वो उन दिनों को इज्जत की चादर उड़ाकर अपने घर ले आए, लेकिन उनके घर वाले बार होस्टेस और उसके वजूद को बर्दाश्त नहीं कर सके। वो अपनी कीमती सपूत को उन दो जिंदगियों के साथ जिल्लत से दो चार होता हुआ नहीं देख सकते थे। एहसन अली 3 भाई थे, मुराद अली और शहीर अली दोनों उसके ताया थे, वही जिन्होंने वो कभी एक आंख भी नहीं भाई थी। किस्मत ने साथ नहीं दिया और एहसन की अचानक मौत ने उन दोनों पर आसमान गिरा दिया। वो उस घर में नौकरानी की हैसियत से जिंदगी गुजारने लगी। उसने बामुश्किल धक्कों से सेकेंड ईयर क्लियर किया और फिर जिंदगी के लिए निकल पड़ी। नजर अमजद उसका पहला मददगार था। उसी के जरिए से उसे एक ड्रामे में छोटा सा रोल मिल गया था। वो खूबसूरत थी, पेट खाली और अजियतनाक महरूमी के बाद वो उस ऑफर को ठुकराने की जसारत नहीं कर सकती थी। उसे टीवी स्क्रीन पर देखकर घर में एक तूफान सा बर्पा हो गया था। वो उनके भाई की सौतेली बेटी थी। वो मानते ही नहीं थे, लेकिन दुनिया मानती थी। लोगों ने उनसे तरह तरह के सवालात किए तो वो जवाब नहीं दे सके और फिर रद्द-ए-अमल ये निकला कि शहीर ने बड़े घर में उसे सबके सामने मारा। उसे याद था वो उस वक्त वो बहुत कमजोर थी। उनके थप्पड़ से जमीन पर जा गिरी थी, लेकिन उसने उफ तक नहीं कहा। घर वालों ने इन दोनों माँ बेटी से बाइकआउट कर लिया। कुछ अरसे तक वो उन्हें बर्दाश्त करते रहे, लेकिन फिर जब सरीना को एक बड़े ड्रामे में काम करने की ऑफर आई और उसने वो ऑफर कबूल कर ली, तब वो रात उनकी उस घर में आखिरी रात साबित हुई। उन्हें घर दरबदर कर दिया गया। वो अपनी माँ के साथ नजर की चौखट तक चली आई थी। ड्रामा कामयाब हुआ तो उसने अपार्टमेंट किराए पर ले लिया। कई साल गुजर गए, उसका नाम सफ़ी अव्वल की एक्ट्रेस में आने लगा। उसके हालात अच्छे हो गए। वो अपनी माँ और अपना पेट पालने के काबिल हो गई थी। उन्हीं दिनों उसके सौतेले रिश्तेदारों ने उनसे राब्ता करके उससे अपने पास वापस आने की दावत दी, तो वो शगुफ्ता की तंबिया पर भी उनको इनकार ना कर सकी। वो रिश्तों को कभी इनकार नहीं कर सकती थी, लेकिन वक्त गवा था। जब भी दोबारा वो उस घर में बुलाई गई थी, जिल्लत के लिए बुलाई गई थी। शहीर और मुराद दोनों खासे सख्त मजहबी थे। वो उसे ना पसंद करते थे, लेकिन उमर उसे हमेशा बुला लिया करता था। उमर उस घर में उसका खैरख्वाह था। ड्राइव करते हुए वो फिर से उसी जगह जा रही थी, उसी जगह जहां से हमेशा तकलीफ मिला करती थी। हमेशा की तरह उस उम्मीद पर कि शायद अब कुछ बदल गया हो, शायद अब दिलों में रहम आ गया हो। जो अल्लाह के करीब हो उनके दिल तो नर्म होते हैं ना। फिर उसके सौतेले रिश्तेदारों के दिल उसके लिए इतने सख्त क्यों थे भला? वो ज्यादा मजहब को नहीं जानती थी, लेकिन जाने क्यों वो मजहबी लोगों से अच्छी उम्मीद रखा करती थी। ऐसे लोग उम्मीद दिया करते थे और उसे ना उम्मीद होने से नफरत। सड़क पर बढ़ती कार दरमियानी रफ्तार से चल रही थी और वो ड्राइव करती गहरी सोचों में गुम थी। अगले कई लम्हात में वो अपने बाप के घर की छत तले मौजूद थी। वसी व अरीज बंगला एक शान से सर उठाए खड़ा था। सब्जाजार पर बड़की कमकमे लगे हुए थे। उन सुनहरी कुमकुमोतर वो सुर्ख लिबास में दमक रही थी। अफरिया और उजैर मुराद के बेटे थे, जबकि माहिजबीन और उमर शहीर के बच्चे थे। वो एक छोटा सा खुशहाल घराना था जो उस वसी से खूबसूरत बंगले में रहा करते थे। रिश्तेदारों ने उस सब्जाजार पर बैठे देखा तो रुख फेर लिया। ड्रग्स वाले केस के बाद तो वो उनके लिए और भी काबिले नफरत हो गई थी। उसने भारी दिल के साथ बालों को कान के पीछे उड़सा और फिर वहां से उठ आई। लॉन्ज में मेहमानों की बहुतात थी। निकाह सादगी से किया जा रहा था और मेहंदी जैसी रसूमात से परहेज किया जा रहा था। इज्जतदार घरानों की निशानी। काश वो भी इतनी इज्जत से किसी की जिंदगी में दाखिल हो सके। जुबैदा और राहिमा ताई ने उसे दाखिली दरवाजों में खड़े देखा तो नफरत से चेहरा फेर लिया। राहिमा के 1000 दफा मना करने पर भी उमर ने सलीना को दावत दे दी थी। सोफों पर बर्जमान मेहमान उसे गर्दने मोड़ मोड़ कर देख रहे थे। उसके रुखसार गुलाबी हुए, बामुश्किल मुस्कुराते वो आगे बढ़ाई। सलाम किया तो दबी दबी सी आवाज में। वो बहुत मायूस सा सलाम वालेकुम
موصول ہوا۔ اس نے ایک جانب رکھا خالی صوفہ دیکھا اور پھر وہاں بڑھ گئی۔ مہمانوں کے درمیان کوئی بھی اسے اپنے پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ پھر بھی مسکراتی رہی۔ یکایک اس کی آواز دینے پر اس نے گردن پھیر کر دیکھا تو لمحے بھر کے لیے ساری اداسی انکا ہو گئی۔ سامنے عمر کھڑا تھا، اس گھر میں واحد انسان جو سلینا کو انسان سمجھتا تھا۔ وہ 24 سالہ نوجوان تھا، وجیہہ اور دراز قد، سیاہ بال اور سیاہ آنکھیں۔ بہت محبت سے سلینا کو تک رہی تھی۔ پھر وہ آگے بڑھایا، کیسی ہیں آپ ایکٹریس صاحبہ؟ وہ بے تکلفی سے کہتا اس کے ساتھ آ بیٹھا تھا۔ سفید کرتا شلوار میں ملبوس بہت ہینڈسم دکھ رہا تھا وہ۔ میں تو ٹھیک ہوں، تم بتاؤ کیسے ہو، کہاں ہو اتنے دن سے؟ وہ ایک عمر کے آ جانے سے بہت خوش ہو گئی تھی۔ عمر اس سے عمر میں 3 سال چھوٹا تھا، لیکن ان کے درمیان کی بے تکلفی بہت عزت والی تھی۔ البتہ رحمت آئی کو اپنے بیٹے کی اس سے بے تکلفی ایک آنکھ نہیں بھایا کرتی تھی۔ یہی تھا، بابا کے ساتھ بزنس میں ہاتھ بٹا رہا ہوں، آفس جاتا ہوں، آپ کو بہت مس کرتا ہوں۔ پرسوں آپ کا ٹی وی پر دیکھا تھا، آپ بہت خوش ہوئیں۔ پھر کب آ رہا ہے آپ کا ڈرامہ؟ اس نے پوچھا تو سلینا نے اسے کندھے اچکا کر دیکھا۔ کوئی کام نہیں کرنا چاہتا میرے ساتھ؟ اس کا جواب سن کر وہ لمحے بھر کے لیے چپ سا ہو گیا تھا، پھر آنکھوں میں ڈھیروں غصہ لیے بولا، سب بے وقوف ہیں، انہیں آپ کی ورث نہیں پتا۔ جس دن پتا چل گئی کوئی آپ کو انکار کرنے کی جسارت نہیں کر سکے گا۔ اسے اپنے لیے احساس ہوتا دیکھ کر اس کا دل محبت سے بھر گیا تھا۔ کوئی تو تھا جو اس کی پرواہ کیا کرتا تھا۔ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ بس ینگ مین اتنے جذباتی نہیں ہوتے، تمہاری ماما نے تمہیں میرے ساتھ بیٹھا دیکھ لیا نا تو خیر نہیں ہوگی پھر تمہاری۔ اس نے مسکراہٹ دبا کر اسے چھیڑا تو وہ ہنس دیا۔ اب بڑا ہو گیا ہوں میں، اب آپ کو یا مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سلینا مسکرا دی، لیکن وہ اسے یہ نہیں بتا سکی کہ لوگ جملے کسنے کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے، لوگ دل توڑنے کا کام ہمیشہ اچھی سے کیا کرتے تھے۔ کتنی پیاری پیاری لڑکیاں آئی ہوئی ہیں آج، ذرا دیکھو۔ اس نے اسے پھر چھیڑا تو وہ اسے آنکھیں چھوٹی کیے دیکھنے لگا۔ آپ سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں لگ رہی یہاں۔ وہ اس کے کہنے پر چونکی تھی، پھر گہرا سانس لے کر اس کے کندھے پر دھپ رسید کی۔ تائی تمہیں مار دیں گی، ایسی بات سوچنا بھی مت۔ شادی کروں گا تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا، لوگ شادی کے بعد بھی نہیں بخشتے۔ وہ زندہ مثال ہوں تمہارے سامنے۔ ابھی وہ دونوں بات ہی کر رہے تھے کہ رحمت آئی ایک دم دندناتی ہوئی آگے بڑھی اور عمر کو بازو سے گھسیٹ کر اٹھایا۔ ان کی اس جارحانہ حرکت پر یکدم ہی لانج میں برجمان خواتین دلچسپی سے ان کی جانب دیکھنے لگی تھیں۔ عمر اور سلینا بھی رحمہ کے ایسے رد عمل پر حیران رہ گئے تھے۔ ماما کیا کر رہی ہیں آپ؟ عمر نے احتجاجاً کہا، لیکن رحمہ اسے سن رہی تھی۔ وہ انگلی اٹھائے سلینا کو تنبیہ کر رہی تھی، میرے بیٹے سے دور رہو تم، کچھ اور نہیں تو کم از کم عمر کے فرق کا ہی لحاظ کر لو۔ اس کا رنگ یکدم سفید ہوا تھا۔ عمر نے بے یقینی سے اپنی ماں کی جانب دیکھا تھا۔ ماما فار گاڈ سیک، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم نے ہی دعوت دی ہے نا اسے یہاں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ لڑکی ایسے شریف دعوتوں کے لائق نہیں ہے، اسے ایسے محفلیں زیب نہیں دیا کرتی، اور جیسی محفلیں اسے زیب دیتی ہیں نا وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ حلق میں یکدم ہی بہت سے کانٹے ابھر آئے تھے۔ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن الفاظ نے ساتھ نہیں دیا۔ مہمانوں کی نظریں بڑکی کمکموں کی آنکھوں کو چندیاتی ہوئی روشنی، اپنی سفید پڑتا رنگ، سب کچھ گڈمٹ ہو رہا تھا۔ ماما خدا کے لیے ہمیشہ کی بے عزتی بھی یاد نہیں رہتی اس لڑکی کو۔ اگر عمر تمہیں انسانیت کے ناطے دعوت دے بھی دیتا ہے تو کم از کم اپنی غیرت کا ہی خیال کر لیا کرو۔ ہمیشہ بے شرموں کی طرح منہ اٹھا کر یہاں آنا ضروری نہیں ہے۔ کیا تم نہیں جانتی کہ کچھ جگہوں پر دعوتیں دینا ضروری ہوتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی، مگر وہ لوگوں کو بلانا پڑتا ہے۔ ایسے ہی میں ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنی اور آگے والوں کی مشکل آسان کر کے نہ ہی آئیں۔ ایسی بدمزگی سے تو بچ جائے گا سب کچھ۔ شہد رنگ آنکھوں میں بہت سے آنسو چمک رہے تھے، لیکن رخسار خشک رہے۔ وہ آنسو آنکھ کے اندر ہی رکھنے کی عادی تھی، اس کے آنسو باہر نہیں گرا کرتے تھے۔ ماما آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ چلے یہاں سے۔ سلیم بات سنیں سلینا۔ وہ سلینا کو باہر کی جانب بھاگتے ہوئے دیکھ کر اسے آوازیں دیتا اس کے پیچھے گیا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی، کئی مرد اسے پلٹ کر دیکھ رہے تھے۔ سبزار پر سرخ ہیلز میں بھاگتی لڑکی کا دل ایک بار پھر زخمی کر دیا گیا تھا۔ عمر اس کے پیچھے اسے آوازیں دیتا بھاگ رہا تھا۔ سلینا کہاں جا رہی ہیں آپ؟ اس نے اسے کہنے سے تھام کر روکا تو وہ ٹھہر گئی۔ اس کی جانب مڑنے کی ہمت نہیں تھی اس کے اندر۔ وہ اس کے سامنے آیا، اس کا چہرہ اونچا کر کے اسے دیکھا، اس کی آنکھیں گلابی تھی۔ عمر کو تکلیف ہونے لگی۔ آئی ایم سوری سلیم، ریئلی سوری۔ اس نے نم آنکھوں سے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ کوئی بات نہیں، تم اندر جاؤ، نہیں تو تائی بلا وجہ تایا سے شکایت کریں گی، پھر وہ وائلنس پر اتر آئیں گے۔ کوئی پوچھے تو مجھے ڈیفینڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنی زندگی میری وجہ سے مشکل مت بناؤ، اس نے کہا اور پھر اس کے ساتھ سے نکل آئی۔ کار میں بیٹھ کر اس نے جلد یہاں سے نکلنے جانے ہی میں عافیت جانی تھی۔ عمر اب تک بے بسی سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ سلینا کی زندگی میں موجود ہر مرد مجبور تھا، پہلے واجد حسن، پھر نذر امجد اور یوول، اب عمر۔ اس نے تیزی سے گاڑی آگے بڑھائی اور مرکزی چہارراہ پر نکلی۔
ایجنسی کی بتیاں حتالامکان رات کے اس پہر بند تھیں۔ ساری ٹیمز اپنا اپنا کام سمیٹ کر گھروں کو جا چکی تھی۔ اس کی ٹیم بھی جا چکی تھی۔ انٹرٹینمنٹ ایجنسی کے نچلے فلور پر وہ اپنے کیبن میں تنہا بیٹھا لیپ ٹاپ نگاہوں کے سامنے کھولے ہوئے تھا۔ اندھیروں میں لیپ ٹاپ کی روشن اسکرین اس کے چہرے کو روشن کر رہی تھی۔ اپنا سیاہ کوٹ اتار کر کرسی کے پچھلے حصے پر ڈالے وہ آستینے کوہنیوں تک برابر موڑے ہوئے تھا۔ ٹائی کی گرہ ڈھیلی تھی اور وہ بار بار ایک ہی ویڈیو کلپ پیچھے کر کے دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی فوٹیج تھی جو حنیفہ نے اسے دی تھی، سیرینا کو اسٹاک کرتے فارمر ملیٹنٹ کی۔ اس نے ویڈیو کو ایک بار پھر ریوائنڈ کی۔ مکمل سیاہ لباس سے ڈھکا وہ اسٹاکر بالکل خاموشی سے ایک کار کے پیچھے سے نکل کر آیا تھا۔ بالکل کسی سائے کی طرح خاموش انداز تھا اس کا۔ اس نے ویڈیو روک رکھی تھی۔ میں کہنا نہیں چاہتا لیکن ہماری ایجنسی میں کچھ گڑبڑ چل رہی ہے۔ کوئی ہمارے درمیان بہت خاموشی سے موجود ہے۔ حنیفہ کی بات اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ وہ اپنی کرسی پر پیچھے ہو بیٹھا، پھر گوگل کا ٹیب کھول کر اس کے چوکٹے پہ کچھ لکھنے لگا۔ ماریہ حسن۔ سرچ میں ماریہ حسن کی تصاویر، واجد حسن سے متعلق مختلف آرٹیکلز اور واجد کے سسر کی سیاسی کیمپین سے متعلق ٹاک شوز اور مشہور تبصرہ نگاروں کے کالم لکھے نظر آ رہے تھے۔ ہر کوئی فارمر ملیٹنٹس کو ہائر نہیں کر سکتا۔ ایسا کرنے کے لیے سیاسی پاور کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ماریہ حسن تحقیق کرنے پر ایک ادنیٰ سی این جی اوز کو ریگولیٹ کرتی ڈائریکٹر کے طور پر ابھر رہی تھی۔ اس نے کئی آرٹیکلز کھول کر پڑھے۔ وہ ایک پڑھی لکھی اور خاصی برسوخ عورت تھی، لیکن فارمر ملیٹنٹ ہی کیوں؟ یہ کام تو بہت سے عام اسٹاکرز بھی کر سکتے تھے۔ اسکرین پر ابھری ماریہ کی مسکراتی تصویر کو بالکل خاموشی سے دیکھتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا۔ کچھ دیر مزید سرچ کرنے کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھ آیا تھا۔ ایک چھوٹی سی کلپ اور انٹرنیٹ پر موجود چند ریسرچز کے بعد مزید کیا پتہ چل سکتا تھا؟ ابھی وہ اپنی کرسی سے اٹھا ہی تھا کہ یکدم کچھ کھڑکنے کی آواز پر ٹھہر سا گیا۔ بالکل آہستگی سے چہرہ پھیر کر دروازے کی جانب دیکھا تو ہرداری کی بتی جل رہی تھی۔ وہ اپنا کوٹ اٹھاتا باہر چلا آیا۔ اس کے قدموں کی آواز نہیں آتی تھی۔ باہر نکل کر ایک تائرانہ نگاہ گل ہوئی بتیوں تلے موجود اندھیرے میں ڈوبے کیبنز پر ڈالی۔ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے آہستگی سے ہاتھ بڑھا کر راہداری کی بتی بھی بند کر دی تھی۔ اب وہ مکمل اندھیرے میں گھرا کھڑا تھا۔ اگر شک ہو تو پینک نہیں ہونا، خاموش رہ کر بتیاں بند کرنی ہیں۔ جو موجود ہوگا وہ اندھیرے کے باعث ہلنے کی کوشش کرے گا، تب تم آواز سننا۔ قدموں کی سانس لینے کی کیا تم جانتے ہو یاسر؟ انسانی سانس لینے کی آوازیں بہت دلچسپ ہوا کرتی ہیں۔ کسی کے کہے گئے جملے اس کی سماعت میں گونجے تھے۔ اگلے ہی پل اسے تیزی سے سانس لینے کی آواز محسوس ہوئی، یوں گویا کوئی اندھیرے میں داخلی دروازے کی جانب بھاگ رہا ہو۔ بجلی کی تیزی سے آگے بڑھا اور آگے والے نے دروازے کے نوب پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ یاسر نے ٹھنڈی انگلیوں سے اس کی گدی دبوچ لی۔ آگے والی کی دبدبی سی چیخ بلند ہوئی تھی۔ اس نے یہ آواز کہیں سن رکھی تھی، سیرینا سے بات کرتی آواز۔ یو ول۔ اگلے ہی پل اس نے قریب میں ہاتھ مار کر لائٹ جلائی تو یوول کا خوف سے زرد چہرہ سامنے آیا۔ وہ سڑتا پیر کپکپاہٹ کا شکار تھا۔ اس نے اسے گریبان سے تھام کر دیوار سے لگایا تھا۔ تم اس وقت انڈر گراؤنڈ فلور پر کیا کر رہے ہو؟ یہاں داخلے کا کارڈ کہاں سے ملا؟ سرمئی آنکھیں اندھیرے میں سیاہ محسوس ہو رہی تھیں۔ آواز بھاری اور ٹھہری ہوئی تھی، چہرہ ٹھنڈا تھا۔ میں نظر سر کے کہنے پر آیا تھا یہاں سیرینا کا آفیشیل کارڈ اٹھانے۔ اس نے اس کا گریبان چھوڑ دیا تھا، پھر 2 قدم پیچھے ہٹا۔ تم جانتے ہو یہ سچ نہیں ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، نظر سر نے مجھے بھیجا تھا۔ وہ اوپر فلور پر میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کی زبان بری طرح لڑکھڑا رہی تھی۔ یاسر نے اسے گریبان سے دبوچ کر گھسیٹا اور لفٹ میں لیا سوار ہوا۔ ایک ہاتھ سے اس نے اسے گریبان سے پکڑ رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ میں کوٹ تھام رکھا تھا۔ اوپر موجود فلور پر نظر امجد واقعی یوول کا انتظار کر رہا تھا۔ نظر نے پسینے میں شرابور یوول کو یاسر کے ہاتھ تلے کپکپاتا دیکھا تو یکدم ہی آگے بڑھا۔ ایک جھٹکے سے اسے یاسر کی گرفت سے آزاد کروا دیا۔ تمہارا دماغ درست ہے؟ وہ اس پر چلایا تھا۔ یوول اب نظر کے پیچھے کھڑا اسے خوفزدہ نگاہوں سے تک رہا تھا۔ السلام علیکم، کیا اسے آپ نے نچلے فلور پر بھیجا تھا سیرینا کا آفیشیل کارڈ لینے؟ اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا تو نظر نے مشکوک انداز سے اسے دیکھ کر سر ہلایا۔ یہ ادارے کی سیکیورٹی کی بات ہے۔ آپ کسی فورن سبجیکٹ کو یوں احساس سسٹم میں نہیں بھیج سکتے۔ یہ انڈسٹری میرے انڈر کام کرتی ہے، میں ڈائریکٹر ہوں اس کا، اس لیے تم اپنی بکواس بند رکھو۔ ایک عام باڈی گارڈ کی حیثیت نہیں ہے ڈائریکٹر کو ڈکٹیٹ کرنے کی، نظر نے سنجیدگی سے کہا تو یوول نے چونک کر اس کے سرد انداز کو دیکھا۔ نظر ایسے تو بات نہیں کیا کرتا تھا۔ آپ اس پوری گلیمر ایجنسی کے ڈائریکٹر نہیں ہیں، آپ اس ایجنسی میں کام کرتے ایک ادنیٰ سے ڈپارٹمنٹ ڈائریکٹر ہیں۔ ادارے کی سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ اپنی حیثیت کو دیکھیں تو وہ بھی اس قابل نہیں کہ کسی ادنیٰ سے گارڈ کو ڈکٹیٹ کر سکے۔ صبح تک آپ کو اپنے آفس میں
چارج فائن اسائن کر دیا جائے گا، سیکیورٹی کو رسک پر رکھنے کی وجہ سے فائن کی بھرپائی کریں گے آپ، اس نے بنا کسی لچک کے کہا، اور جو ہی پلٹنے لگا تو نظر کی چونکی ہوئی آواز پر ٹھہر گیا۔ تمہارا دماغ درست ہے؟ اور کیسا فائن؟ کون چارج کرے گا مجھے؟ کون فائل کرے گا میرے خلاف شکایت؟ اس نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ میں شب بخیر کہہ کر وہ مڑا اور پھر تیزی سے زینوں کی جانب بڑھ گیا۔ یوول اور نظر اس کے جواب پر لمحے بھر کو ساکت رہ گئے تھے۔ یہ احمق انسان، کیا کہا اس نے مجھے؟ ہاں دیکھ لوں گا میں اسے، وہ اب بلند آواز سے بول رہا تھا۔ یوول اس کو بامشکل گھسیٹ کر اب لفٹ کی جانب لے جا رہا تھا۔ نظر امجد کو آج تک کسی نے ایسے غصہ نہیں دلایا تھا۔ یاسر اپنی گاڑی میں سفر کرتا اب شہری حدود سے باہر نکلتا جا رہا تھا۔ اس کا کوٹ فرنٹ سیٹ پر ساتھ ہی رکھا تھا اور وہ رات کے اندھیروں میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کا شہر میں اپارٹمنٹ موجود تھا لیکن وہ وہاں بہت کم رہا کرتا تھا کیونکہ گاؤں میں اس کے دادا تنہا ہوا کرتے تھے۔ دادی کے انتقال کے بعد وہ خاصے اکیلے ہو گئے تھے۔ اس نے باریہ انہیں اپنے ساتھ شہر چلنے کو کہا لیکن وہ اپنے گھر کو چھوڑنے پر راضی نہیں تھے۔ اس نے بھی کہنا چھوڑ دیا لیکن وہ دادا کو زیادہ دنوں تک اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، اسی لیے وہ ہفتے میں کئی دفعہ ان کے پاس رہنے جاتا تھا۔ کار گھاس کے خطے پر پارک کر کے وہ اتر آیا، پھر آہستگی سے گھر میں داخل ہوا۔ دادا یقیناً رات کے اس پہر سو رہے ہوں گے۔ اس نے ابھی داخلی دروازے سے قدم اندر رکھا ہی تھا کہ کسی نے لاؤنج کی بتیاں روشن کر دی۔ وہ گڑبڑایا تھا۔ دادا ٹانگ پر ٹانگ جمائے صوفے پر برجمان اسے دیکھ رہے تھے، پھر اٹھ کر اس کے پاس چلے آئے۔ اس نے بامشکل مسکرانے کی کوشش کی تھی، پھر ہاتھ اٹھا کر انہیں ہلکا سا ہائی بھی کہا۔ کس کے ساتھ تھے اب تک جی؟ اتنی رات بعد آ رہے ہو؟ یقیناً کسی کے ساتھ تو ہوگے نا؟ میں اپنے ساتھ تھا۔ یہ اپنے ساتھ تو رہنے کی عمر نہیں ہے۔ کیا سلینا کے ساتھ تھے؟ اور وہ یکلخت ہی بھگ سے اڑا تھا۔ آنکھیں پھیلا کر انہیں دیکھا۔ کیا کہا آپ نے؟ سلینا مظہر؟ تم باڈی گارڈ ہو نا اس کے؟ ٹی وی پر دیکھا تھا میں نے۔ اوہ، اس نے گہرا سانس لیا۔ اف دادا، اتنا ٹی وی کیوں دیکھتے ہیں آپ؟ سلینا کے ساتھ تھے یا نہیں؟ نہیں بابا، کسی کے ساتھ نہیں تھا، اور میں اس کا باڈی گارڈ نہیں ہوں۔ وہ تو سچویشن ایسی ہو گئی تھی اس لیے بس غلط فہمی ہے یہ۔ آپ تو پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہے ہیں۔ دادا کے چہرے پر یکدم ہی مایوسی ابھری تھی۔ وہ آگے بڑھ کر صوفے پر آ بیٹھا۔ اچھا بتاؤ، قریب سے دیکھنے پر کیسی لگتی ہے وہ؟ دادا یکدم ہی پرجوش ہو کر اس کے پیچھے آئے۔ سلینا ان کی فیوریٹ تھی۔ وہ سلینا کے بہت بڑے فین تھے۔ یہ بات کیوں بھول گئی تھی اسے؟ ٹھیک تھی بس، جھوٹ مت بولو۔ دادا نے خفگی سے اسے دیکھا تھا۔ دادا خدا کے لیے رات کے اس وقت میں سلینا نامہ نہیں سننا چاہتا۔ وہ شدید بیزار ہوا تھا لیکن دادا کو ذرا جو فرق پڑ جاتا، انہیں بس سلینا کے متعلق بات کرنی تھی۔ سلینا انہیں اپنے آخری ڈرامے سے بہت پسند تھی۔ اس ڈرامے میں اس نے ایک فرمانبردار بیٹی کا کیا کمال کردار نبھایا تھا۔ جب وہ اسکرین سے غائب ہوئی تو سب سے زیادہ اداس سردار عالم ہی تھے۔ اب وہ دوبارہ نظر آنے لگی تو وہ پھول ہی نہیں سما رہے تھے۔ دادا، وہ ایک خوبصورت لڑکی ہے، بس سن لیا آپ نے، اب مجھے آرام کرنے دیں۔ وہ اٹھنے ہی لگا تھا کہ سردار نے اسے زبردستی ساتھ بٹھایا۔ وہ ضبط سے آنکھیں میچ کر بیٹھا تھا۔ کیا تم مجھے اس کا آٹوگراف لا کر دے سکتے ہو؟ وہ آنکھوں میں بچوں کی سی خوشی لیے اس سے پوچھ رہے تھے۔ وہ انہیں لمحے بھر کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ آپ کیا ہیں دادا؟ 5 ایئر اولڈ یاسر، میں تمہیں اپنی جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ ایک پرائی لڑکی کے لیے آپ اپنے پوتے کو جائیداد سے آگ کرنے کا کہہ رہے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں یکدم ہی خفگی ابھری تھی۔ سردار عالم نے چہرہ پھیر لیا۔ وہ ناراض ہو گئے تھے یقیناً۔ اوکے، لا دوں گا آٹوگراف، اس نے ہار مانتے ہوئے کہا تو سردار یکدم ہی اس کے جانب گھومے، پھر اسے گلے لگایا۔ وہ بے بسی سے مسکرا کر رہ گیا تھا۔ دادا کے بعد وہ خاصے حساس ہو گئے تھے۔ انہیں منع کرنا اس کے لیے کٹھن ہوتا تھا۔ وہ ایک بہت پیاری ایکٹریس ہے، انڈسٹری کو اس کی قدر نہیں معلوم۔ جی بالکل، پیاری اور بے وقوف۔ دادا نے اسے گھوڑا تو وہ کندھے اچکاتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے جی سب کچھ۔ آپ کو جو پتا ہے، ان دونوں کا بلیم گیم چلتا رہتا تھا۔ میں کھانا کھا کر آیا ہوں، آپ سو جائیں جا کر۔ تمہاری ماں آئی تھی، اور وہ جو آگے بڑھنے لگا تھا اپنی جگہ برف سا ہو گیا۔ سردار اسے ہی چہرہ اٹھائے تک رہے تھے۔ ایک دفعہ مل کر بات کر لینے سے کیا ہو جائے گا یاسر؟ وہ ماں ہے تمہاری بیٹے، تم بچے ہو، اس کے محبت کرتی ہے وہ تم سے۔ ایسے مت کرو، وقت نکل جائے گا تو بہت پچھتاؤ گے۔ دادا کی نرمی سی آواز ابھری تھی تو وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا۔ اس کے حلق میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ بیٹے باؤں کو معاف کر دیتے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ میرے بیٹے کا دل بہت بڑا ہے۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے آگے بڑھ آیا۔ اپنے پیچھے کمرے کا دروازہ آہستگی سے بند کرتا وہ بیڈ تک چلا آیا تھا، پھر یوں ہی آڑھا ترچھا لیٹ گیا، چھت کو تکتا رہا۔ رات کے اسی پہر سلینا بھی بستر پر دراز اپنے کمرے کی چھت کو تک رہی تھی۔ ان دونوں کے نصیب میں اچھی مائیں نہیں آئی تھیں، اور خود غرض ماؤں کی اولادوں کو نیند ہمیشہ بہت دیر سے آیا کرتی تھی۔ ان کی نیند بھی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ رات گئی تک افریحہ کا نکاح کیا جا چکا تھا۔ مہمان اپنے گھروں کو رخصت ہو چکے تھے۔ گھر والے درمیانے ہال میں رکھے صوفوں پر آمنے سامنے برجمان تھے، اور ماحول میں تناؤ بخوبی محسوس کیا جا سکتا تھا۔ موضوع گفتگو سلینا تھی، اور توپوں کا رخ اسے یہاں دعوت دینے والا عمر کی جانب تھا، جس کا موڈ سلینا کے ناراض ہو کے جانے پر شدید خراب نظر آ رہا تھا۔ اس لڑکی کو
यहाँ दावत देने का क्या जवाब था? उमर, तुम जानते हो अब हमें उन माँ बेटी से कोई ताल्लुक नहीं रखना। पहले ही वो माँ मुश्किल हमारे घराने से बाहर निकली हैं। शहीर ने अपने सपूत को सख्त निगाहों से देखकर इस्तफसार किया था। जवाबन उमर ने महज सर हिलाया था। वो मेरी कजन है। चाचू ने शादी की थी शगुफ्ता आंटी से। उनके माँ बहन कोई नाजायज ताल्लुक नहीं था। मैं सलीना को हमेशा अपने घर की दावतों में बुलाता रहूंगा क्योंकि वो एक इंतहाई अच्छे दिल रखने वाली लड़की हैं। उसके जवाब पर शहीर की आंखों में मौजूद सख्ती गहरी हो गई थी। उनके साथ ही सिंगल सोफे पर बरजुमान मुराद अली ने भी उन्हें सख्त नजरों से उसे देखा था। वो दोनों उधेड़ उम्र थे और उनकी कनपट्टियों में चमकती सफेदी उन्हें मजीद कड़क जाहिर करती थी। वो एक बदकिरदार लड़की ये बदबख्त शहीर के फंकारने पर उमर को अपनी कनपट्टियां सुलगती हुई महसूस हो रही थी। अच्छा, मुझे उनके बदकिरदार होने से कोई मसला नहीं है। जब तक वो एक अच्छा दिल रखेंगी मेरे लिए काबिले इज्जत रहेंगी। आपने कभी उनको किसी गलत काम में मुलव्विस नहीं देखा है अब्बू। टीवी पर भी कभी वो किसी नाजेबा रोल में नहीं आई है। आपने अपनी आंखों से कुछ भी नहीं देखा है। आप सिर्फ लोगों की बातों पर कान धरे बैठे हैं। हर एक्ट्रेस का बद किरदार होना लाजिम नहीं है। हर एक्ट्रेस का अपने शरीफ घरानों में जलील किया जाना दुरुस्त नहीं है। बोलते बोलते उसका सांस फूल गया था। घर की औरतों ने उसे नापसंदीदा निगाहों से इसे देखा था जबकि घर के मर्द उसकी बेबाकी पर आतिशपा हो रहे थे। कुछ मजीद बहस नहीं करनी है। वो लड़की अब इस घर की किसी दावत में शरीक नहीं होगी। हमारे बड़े बड़े उलमा कराम के साथ उठना बैठना है। हम हर सवाल का जवाब देने की हमें हिम्मत नहीं रखते हैं और ना ही जवाब। आइंदा वो मुझे इस घर में नजर नहीं आए। उमर, शहीर की तंबिया पर भी वो असर लिए बगैर उन्हें देखता रहा था अफसोस भरी नजरों से। उलमा कराम तो दस्ते शफकत रखने वाले इंसान होते हैं ना अब्बू। आपको किसने हक नहीं दिया है सलीना को जज करने का? वो किस जहन्नुम में रह रही हैं आप इस बात का अंदाजा भी नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उन्हें हर गुनाह से बरी कर दें। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि कम अज कम आप उन्हें इंसान समझें। इंसान फरिश्ते नहीं हुआ करते। इंसान इंसान होते हैं। उनसे गलतियां हो सकती हैं, उन्हें माफ भी किया जा सकता है। आपके पास किसी भी इंसान को जलील करने का कोई हक नहीं है अब्बू। उसकी आवाज में मौजूद तकलीफ महसूस करके लम्हे भर को सब खामोश से हो गए थे। उमर, अब्बू के साथ बज़ुबान मत चलाओ। राहिमा ने उसे झाड़ कर कहा तो वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। कभी कभी उसका अपने घर वालों के साथ दम घुटने लगता था। आपने कभी उन दोनों का हक नहीं दिया। चाचू उनके लिए अपनी आखिरत वसीयत में खर्च बांध कर गए थे। वो चाचू की फैमिली है। चाचू ने उन दोनों से मोहब्बत की थी। क्या आपके उलमा कराम रिश्तेदारों के हुकूक पर कोई दर्स नहीं दिया करते? लम्हे भर को हर जानिब सन्नाटा छा गया था। शहीर और मुराद को सांप सूंघ गया था। जुबैदा ने उमर को कड़वी निगाहों से देखा था। अब तुम हमें इस्लाम सिखाओगे लड़के? मुराद की कड़क आवाज पहली मर्तबा उभरी। उमर इसी बेखौफी से जज्बाती हुआ उन्हें देखता रहा। नहीं तायाबू, वो तो आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि जो रिश्तेदारों से कता रहमी करते हैं उन्हें जन्नत में दाखिले की इजाजत नहीं दी जाती। बकवास बंद करो अपनी। वो उस पर चिल्लाए थे। उमर यकदम ही बहुत हर्ट नजर आने लगा था। मुझे कोई शिरकत नहीं करनी अफरा की शादी में। आपको अपना ये तकब्बुर से भरपूर मजहबी रवैया मुबारक हो। जो इंसान को इंसान ना समझे उनके पास कोई जवाब नहीं खुदा से मोहब्बत करने का। उनका खुदा से मोहब्बत का दावा उस रोए जमीन पर बोला गया है सबसे बड़ा झूठ है। उसके साथ ही वो पलट गया था। उसका रुख दाखिल दरवाजे की जानिब था। तुम बैठो, यहाँ कहाँ जा रहे हो? पहले जवाब दो सारी बातों। शहीर उसके पीछे दहाड़ा लेकिन वो नजरअंदाज करता आगे बढ़ गया था। सुनहरी बड़की कुमकुमे अब तक टिमटिमा रहे थे लेकिन उनकी रोशनी में पहली सी चमक ना रही थी। उनकी ताजगी मान पड़ गई थी और हर जानिब घुटन सी फैल गई। अगली सुबह वो अंधेरे में उठा था। आंख खोली तो खुद को रात वाले अंदाज में ही बिस्तर पर सोया हुआ पाया। वो आंखें मलता उठ बैठा था। अगली की लम्हात में वो ताजा शावर लेने के बाद जीन्स और बटन शर्ट पहने कमरे से बाहर निकल रहा था। सफेद शर्ट की आस्तीनें कलाइयों तक बराबर करता वो छोटे से लॉन्च में चला आया था। यख लकड़ी पर नंगे पैर चलते हुए अब वो लॉन्च की उगती दीवार गिर आईने में देखता गीले बालों को हाथ से पीछे झटक रहा था। उसी पहर दादा अपने कमरे का दरवाजा बंद करते बाहर निकल रहे थे। सफेद बेदाग से कमीज शलवार में मलबूस सफेद बालों को सलीके से पीछे जमाए हुए उसे देखकर लम्हे भर को ठहरे। मस्जिद जा रहे हो? उसने सर इस बात में हिलाते हुए रुख उनकी जानिब फेरा। आप चल रहे हैं? हाँ। फिर वो दोनों दाखिली दरवाजा उबूर करते बाहर निकल आए। घास के वसी कित्ते पर वाक़े छोटा सा सफेद महल सुबह की नीली रोशनी में नीला महसूस हो रहा था। दरवाजों के ऊपर रोशन सुनहरी कुमकुमे तले खड़े अब दरवाजा मुकफिल कर रहे थे। फिर चाबी हाथ में लिए आगे बढ़ आए। वेट, क्या हम कार में मजीद नहीं चल रहे? उसने कार के पास ठहर कर पूछा तो दादा ने नफी में सर हिलाया। उसने गहरा सांस लिया और फिर उनके पीछे हो लिया। क्या कभी आप मेरे तरफ तार नहीं कर सकते? उनके साथ मुनासिब रफ्तार से चलते हुए उसने कहा तो सरदार ने उसकी जानिब मुस्कुराकर देखा। वो दोनों पक्की सड़क पर मध्यम कदम उठाते नीली रोशनी में चल रहे थे। फजर का गहरा अंधेरा छटता हुआ महसूस हो रहा था। सोंधी सी हवा उसे यासिर के बाल माथे पर गिरकर लहरा रहे थे।